إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. محترم حاضرین الجمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف و صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو یا تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. فرقل بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایات اور رہنمائی مختلف مواقع اور حالات پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں ایک مسلمان کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کرنے کے کام اللہ رب العالمین نے اور وہ کام جو ایک مسلمان کو لائق و زیبا نہیں اس کام کو بھی اللہ رب العالمین نے دین شریعت میں بتلا دیا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری رہتی ہے کہ اسے پڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کی شروعات کریں. باتیں ہدایات کی شکل میں رہنمائی کی شکل میں قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں لیکن لاعلمی اور اس سے روغردانی کرتے ہوئے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے اور دین و شریعت کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں دینا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی اس ناحیے سے بھی اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے. تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کر دی ہے. اور تکلیف کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا ہے ہمیں کہ
تمہاری آزمائش اللہ رب العالمین ضرور و ضرور کرے گا۔ خوف کا تذکرہ ہے، بھوک کا تذکرہ ہے، مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزمائے گا۔ اور پہلے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنے کلام میں بیان کر دی ہے۔ سورہ الملک کی شروعات میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، برے اعمال سے خود بھی بچے، لوگوں کو بھی بچائے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں سے سب سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے مختلف آزمائش کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، جس کا ذکر ابھی ہوا۔ تو آزمائش اور پریشانی کے موقع پر ایک انسان نیک اعمال کو جب انجام دیتا ہے، جب بھی اس میں پریشانی آتی ہے، آزمائش پریشانی چاہے انسان نیک ہو یا بد، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کم زیادہ لگا کر رکھی ہے۔ اللہ نے جن آزمائش کا ہم نے تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین ان آزمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ لوگوں کو جو آزمائش کے موقع پر یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آزمائش اور پریشانی کے موقع پر ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین کو یکتا تنہا جانے اس کی عبادت میں، اور اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے کہ تمام نفع کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل ہوتی ہے، نقصان بھی جو پہنچتا ہے ایک بندے کو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا مالک ایک بندہ سمجھے، اللہ رب العالمین کے اوپر جب وہ ایک بندہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو تقدیر کا جو عقیدہ ہے، دیگر چیزیں جو بیان کی اللہ رب العالمین نے، ساتھ اللہ رب العالمین نے تقدیر کا جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہے، خوش رہے، چاہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو چاہے برا معاملہ ہو، وہ اپنے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر ایمان والا کردار ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، اس کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے، اور یہ مقام سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسے خوشی کی بات پہنچتی ہے، خوشی کی بات اسے پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور تکلیف اور پریشانی کی بات اسے پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی رہنمائی فرمائی اور یہ بتلایا اگر پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے تو شکوہ شکایات کرنے کی بجائے جو مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہے اس پر صبر کرے، اس میں اس کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر رکھا ہے۔ تو تکلیف اور پریشانی کے موقع پر
شریعت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے دستے سوال کو دراز کریں، اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی، مضطر کی، پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے اور اسے زمین میں خلافت عطا کرتا ہے۔ فَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ایسا کرنے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین یکتا ہے، تنہا ہے، اپنی عبادات میں نفع و نقصان کے حوالے سے، دعا کو قبول کرنے کے حوالے سے، اور وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ طاقت رکھتا ہے۔ تو پریشانی کے موقع پر ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے جو ہر طریقے سے طاقتور ہو۔ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، ہر چیز پر قدرت کرتا ہے، اس کے سامنے دستے سوال کرے، اپنے ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلائے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے موقع پہ انہیں یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے مالی اعتبار سے اور اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے یا دوسری پریشانی، اس کے خاتمے کے لیے انسان مختلف طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے خاتمے کے لیے وہ شرک جیسی کبھی صورت کو اختیار کر لیتا ہے جس کا انجام اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ آسمان سے گرا، آسمان سے گرنے کے بعد چاہے ہوا اسے دور دراز کی زمین میں پھینک دے یا پرندے اسے اچھل لے جائے، اس کی کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ تو جو بندہ مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اس کی یہ صورتحال قرآن کریم نے بیان کی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی کہ پریشانی کے موقع پر، کرب کے موقع پر تم یہ دعا پڑھو، اللہ ربی، اللہ جو کہ میرا رب ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دعا موجود ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ بردبار ہے، وہ حلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا، عرش عظیم کا رب ہے وہ۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے موقع پر یہ دعا پڑھیں، ہم اس دعا کے معنی پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت اس دعا کے اندر بیان کی گئی، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق جانو۔ تم کتنی بڑی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تمہاری پریشانی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین جو تمہاری پریشانی کو نہ صرف یہ ختم کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے، بلکہ
بڑی سے بڑی چیزوں کا وہ رب بھی ہے. آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کا عرش عظیم کائنات کی سب سے بڑی مخلوق، اور رب العالمین اس مخلوق کا بھی رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. انسان پریشان ہو جائے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے یا دوسرے کسی طریقے سے، تو اسے شریعت کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرے، صبر کرے، دعا کرے اور اس کے حل کر اس مسئلے کو حل کر پریشانی کے حل کرنے کے لیے جائز صورت کو اختیار کرے. اللہ رب العالمین سے روئے، گڑ گڑائے، دعا کرے. اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے ہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ مجھے میرے نفس کے سپرد اللہ رب العالمین تو مجھے نہ کر. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی تو میرے نفس کے حوالے نہ کر. واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے تمام معاملات کو اے اللہ تو سدھار دے، میرے تمام معاملات کو اللہ تو حل کر دے. مصیبت اور پریشانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرے. اللہ نے ایسے موقع پر جس چیز کو طلب کیا ہے وہ چیز اللہ رب العالمین کو اس کا حق دے. جس چیز سے ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس چیز سے ہم رکے، اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، اللہ سے دعا کریں. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے اللہ تو میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما لے، تو میرے تمام معاملات کو سدھار دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم جنہیں پکارتے ہیں، جن سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرنے والے نہیں. مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ اللہ زندہ رہنے والا ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے پریشانی کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر. یہ چند ہدایات دی جو شریعت نے ہمیں دی کہ پریشانی اور تکلیف کے موقع پر ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے. لیکن سماج و معاشرے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک انسان جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے تو بسا اوقات اس شرکوں میں، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے وہ شرکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پریشانی کچھ زیادہ حاوی ہو جائے تو پھر وہ ایسے کام کو انجام دیتا ہے جس کی شریعت اسے اجازت نہیں دیتی. ایک مسلمان کو شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اپنی زندگی اور موت کے حوالے سے ایک انسان جو پیدا ہوا ہے کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ پیدائش اور موت کی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے تو جانے کا بھی اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، موت کا بھی اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پریشانی کے موقع پر
خودکشی کے ذریعے، سوسائڈ کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کر دے، قتل کر دے، ایک مسلمان کو اس کا دین، اس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قتل مت کرو، چاہے خودکشی کے ذریعے ہو، چاہے معاصی کا، نافرمانی کا ارتکاب کر کے اس کی سزا کے ذریعے ہو، یا دوسرے جو بھی ذرائع ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پریشانی کے خاتمے کے لیے وہ کام انجام دینا جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتا ہے، پریشانی اس کے بعد بھی ایسے مسلمان کا، ایسے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جو اللہ کے فیصلے کرنے سے پہلے خود اپنی موت کا فیصلہ کر لے، قتل کے ذریعے سے، خودکشی اور سوسائڈ کے ذریعے سے۔ اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی، شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور جو ایسا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا، وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں، سماج و معاشرے پر نظر ڈالیں تو خودکشی کرنے کا رجحان دیگر لوگوں کے یہاں جو زیادہ تھا اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کم تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے خودکشی کا رجحان بھی عام ہو رہا ہے۔ دیگر برائیاں بھی ہیں، شراب ہے، زنا ہے، سودی کاروبار ہے، چوری ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بہت سارے کبیرہ گناہ ہے جو عام ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اس کے خاتمے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خودکشی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شریعت ایک مسلمان کو ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کسی بھی شکل میں پریشان ہو تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ شریعت تو اسے کہتی ہے کہ اگر پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے دوسروں سے مدد کی درخواست کی جائے، دوسروں کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے، وہ صحیح رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے وہ راستہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے، پریشانی اور تکلیف کے موقع پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اس سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی سزا یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم سماج و معاشرے میں اگر نظر ڈالیں تو ایک مسلمان خودکشی کرتا ہے زہر پی کر، اس کا دین، اس کی شریعت اس سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ پریشانی کے موقع پہ اس کا حل یہی بتایا شریعت نے کہ وہ زہر پی لے اور اپنی زندگی کو ختم کر دے؟ نہیں، زہر پی کر اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن بھی وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا، اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارتا رہے گا، کسی جگہ سے گر کر، بلند جگہ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، چاہے پہاڑ سے گر جائے، چاہے ندی میں گر جائے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں وہ ایسا ہی کر رہا ہوگا، زہر پی لے، اسی طریقے سے لوہے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، قتل کر دے، خودکشی کر لے، کل قیامت کے دن جہنم میں بھی وہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ کسی چیز کے ذریعے سے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جہنم میں ایسا ہی کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشيء في الدنيا،
اس بھی یوم القیامہ جو کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو دنیا میں قتل کر دے اسی چیز کے ذریعے کل قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. تو پریشانی اور تکلیف کے موقع پر شریعت اس کے ازالے کے لیے ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے کہ صبر کریں، دعا کریں، اس کی جائز صورت کو اختیار کریں، ناجائز اور حرام کام انجام دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو مار کر ہلاک کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جو خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لے. اس حدیث کی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے شخص کی جو خاص لوگ ہیں، جو علماء ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، عوام نماز جنازہ پڑھ لے. اب یہ کتنی تکلیف والی بات ہے اس شخص کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ ایسا بندہ جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو اچھے خواص لوگ، نیک لوگ بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. یعنی خاص لوگ جو ہیں علماء ہیں وہ نہ پڑھے، عام اس پر نماز جنازہ پڑھ لیں. تو اسی طریقے سے شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بہت ساری ہدایات اور واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلہ کرنے سے پہلے جو اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے اگر ایسا کرنے والا، خودکشی کرنے والا مومن ہوگا، موحد ہوگا، شرک سے اجتناب کرنے والا ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، اس سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے، توبہ کیے بغیر ایسا انسان مر جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگا. چاہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دینے کے بعد نہر الحیات میں ڈالنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین اس کے جسم کو نئے سرے سے بنا دے اور اسے جنت میں ڈال دے. تو یہ اگر مومن ہے، موحد ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جائے اور توبہ کیے بغیر وہ مر جائے تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے. ورنہ قرآن کریم میں، احادیث رسول میں جو بیان کیا گیا خودکشی کی سنگینی کو بتلانے کے لیے کہ جو خودکشی کرتی ہے، جو خودکشی کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں بھی ایسے ہی کام کے ذریعے سے جس کے ذریعے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں بھی وہ ایسا ہی کرنے والا ہوگا، جہنم میں جلنے والا، جانے والا ہوگا، جنت سے محروم ہوگا. اب اس کے سبب کے لیے، خاتمے کے لیے ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے. ہر مسلمان کو اپنا تعلق اپنے دین سے، اپنے اسلام سے مضبوط کرنا چاہیے. آج سماج و معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، شرک عام ہوتا جا رہا ہے، بدعات کو فروغ مل رہا ہے. رجب المرجب کا مہینہ ہے، 22 رجب کے ذریعے سے 22 رجب کے دن جو بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، 27 رجب کے دن جو شب معراج منائی جاتی ہے اور اس میں کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بدعات میں سے ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے دین کی رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے وہ اسے حاصل کرے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو جہاں دنیا کی تعلیم کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دینی تعلیم کے لیے ہم فکر مند ہو. دینی تعلیم ہم انہیں دیں گے، دینی تعلیم کے سانچے میں اگر ان کی تربیت کریں گے، ان کی پرورش کریں گے تو یہ اولاد
हमारी नेक नामी का हमारी नेक नामी का जरिया साबित होगी, और फिर ये औलाद ही हमारे हुकूक को अदा करने वाले होगी। बसूरत दीगर दूसरों को भी तकलीफ में और खुद को भी तकलीफ में डालने वाली औलाद होगी ऐसी, जो दीनी तालीम और तरबियत के एतबार से अपनी फिक्र ना करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें कुरान करीम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का सही फहम, सही समझ, उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान पर, इस्लाम पर फरमाए। हम देखते हैं कि खुदकुशी करने वालों में जो रुझान बढ़ता जा रहा है, उसकी कई वजूहात में से एक वजह जहाँ दीनी तालीम से दूरी है, वहीं दूसरी वजह ये भी है कि जो अहले सरवत है, जो अहले इख्तिदार है, जो ताकत रखते हैं कि मामलात को समझा बुझा कर हल कर दे, वो इस हवाले से खामोश होते हैं। वो इसमें नजरअंदाजी नहीं करते, इस मसले को हल नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर इसको फरोग मिलता है और लोग गुनाहों पर गुनाह करते हुए मजीद एक और ऐसे गुनाह का इर्तिकाब कर लेते हैं, जो न सिर्फ ये कि उनकी तकलीफ को, दुनियावी तकलीफ को बढ़ाने का जरिया बनते हैं, उखरवी तकलीफ हमेशा हमेशा ऐसे बनने का मुकद्दर होती है। तो इसलिए जरूरी है कि दीनी तालीम और तरबियत लोगों में आम की जाए। हम वालिदैन से खास तौर से दरखास्त करेंगे कि वो खुद ऐसी मजलिसों में, ऐसे महफिलों में शरीक हो जहाँ उनकी दीनी एतबार से किताब और सुन्नत के मुताबिक उनकी रहनुमाई की जाती हो, और अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत करें, उन्हें भी ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में, ऐसे प्रोग्राम में शरीक करें जहाँ उन्हें ये बतलाया जाता हो कि ये काम करने से दुनिया में भी राहत मिलती है और हमेशा हमेशा की जन्नत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला अता करने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में हमसे ही तो कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमारा मानना ये है, नहीं इस बारे में हम खुद फिक्र कर रहे हैं कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, और न सिर्फ ये और नहीं, ये फिक्र करते हैं कि हम अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाएं। तो जरूरी है फिक्रमंद होना दीन के तहत, तभी हालात की इस्लाह हो सकेगी, माशरे में अमन हो सकेगा, माशरे में खुशहाली आएगी, और माशरे से तकलीफ और परेशानी के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रहनुमाई की है उस पर अमल करते हुए एक इंसान इत्मीनान के साथ इस जिंदगी को गुजारने वाला होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कह दिया है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कादिहन फमुलाकी, ऐ इंसान तू तकलीफ बर्दाश्त करने वाला है, तुझ पर तकलीफ आएगी, तकलीफों को झेलते झेलते तू इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। तो तकलीफ और परेशानी के मौके पर हम ऐसा काम करके इस दुनिया से रुखसत हो जिसमें हमारी उखरवी जिंदगी हमेशा हमेशा की शक्ल में, जन्नत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम हासिल कर सके, और जहन्नम से खुद भी बच सके, अपने अहल व अयाल को भी बचा सके, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर ईमान पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान पर इस्लाम पर फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी अल्लाहु व इय्याकुम बिल आयाति वल हिकमति, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन व रऊफुर रहीम।